1000 سال کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ ایک تاریخ رقم ہوئی، مذہبی رواداری کا بول بالا ہوا۔ برطانوی تاریخ کا ایک قدیم ترین شاہی قلعہ یا محل ونڈسر کیسل اس کا گواہ بنا۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس کا خاص پروگرام باخبر۔ برطانیہ کا ایک شاہی محل ونڈسر کیسل اذان کی آواز سے گونج اٹھا۔ حي على الفلاح موقع تھا ماہ رمضان میں ایک یادگار دعوت افطار کا، جس نے برطانیہ کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا۔ 11ویں صدی کے قدیم ترین شاہی قلعہ اور محل کی 1000 سال کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب شاہی محل کے دروازے روزے داروں کی میزبانی کے لیے کھولے گئے تھے۔ 2 مارچ کو اس دعوت میں 350 سے زیادہ مہمانوں نے شرکت کی، جس کا اہتمام شاہی محل کے سینٹ جارج ہال میں کیا گیا تھا۔ دراصل سینٹ جارج ہال، جو عام طور پر شاہی مہمانوں کی میزبانی اور خصوصی دعوتوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس بار رمضان کی روحانی محفل کا گواہ بنا۔ صدیوں پرانے اس قلعے میں افطار کے لیے سینٹ جارج ہال میں دریاں اور سفید چادریں بچھائی گئیں، ساتھ ہی ان پر دسترخوان سجائے گئے تھے۔ مہمانوں کے چہرے کھلے ہوئے تھے، ماحول انتہائی خوشگوار تھا۔ افطار سے قبل ہال میں اذان کی آواز گونجی، کھجوروں سے روزہ کھولا گیا، پھر نماز کی ادائیگی ہوئی، جس کے بعد کھانے کا اہتمام تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ تقریب لندن میں قائم فلاحی ادارے رمضان ٹیننٹ پروجیکٹ کی جانب سے منعقد کی گئی تھی۔ مہمانوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، جن کی نظر میں یہ شاہی خاندان کی بڑی مہربانی رہی، جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ونڈسر کیسل میں روزہ کھولیں گے۔ جو لوگ بادشاہ کے تاریخی محل میں روزہ افطار کرنے آئے، ان کے لیے یہ ایک یادگار لمحہ بن گیا۔ مہمانوں نے برطانیہ کے کنگ چارلس کو بین المذاہب ہم آہنگی کا سفیر قرار دیا اور اس دعوت افطار کو مذہبی رواداری کا نمونہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس دعوت میں ہر کسی کے لیے دروازے کھلے تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا طبقے کا ہو۔ اب آپ کو قدیم ترین شاہی قلعے یا محل ونڈسر کیسل کی تاریخ اور اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ برطانیہ کا ایک تاریخی قلعہ ہے جو برکشائر میں دریائے ٹیمز کے کنارے واقع ہے۔ ونڈسر کیسل کا برطانیہ کے سب سے قدیم اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والے شاہی محلات میں شمار ہوتا ہے، جو آج بھی برطانوی بادشاہ کی رہائش گاہ ہے اور سیاحوں کے لیے بھی کھلا رہتا ہے۔ یہاں شاہی تقریبات، فوجی پریڈز اور خاص مواقع پر عوامی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ قلعہ نہ صرف برطانیہ بلکہ پوری دنیا میں شاہی تاریخ، ثقافت اور ورثے کی ایک اہم علامت مانا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر 1066 میں ولیمز نے کی تھی۔ ابتدائی طور پر یہ لکڑی سے بنا قلعہ تھا، اس کے بعد 1110 میں ہنری اول نے اسے پتھر سے تعمیر کیا تھا، ساتھ ہی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ یہ قلعہ 40 سے زیادہ بادشاہوں کی رہائش گاہ رہا ہے، جو یورپ میں طویل ترین عرصے تک زیر استعمال قلعہ بھی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں شاہی خاندان نے اس قلعے کو محفوظ پناہ گاہ مانا تھا، جو تقریباً 13 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ قلعے میں 1000 سے زیادہ کمرے ہیں، 500 سے زیادہ ملازمین ہیں اور 2 میل کے قریب ایک لمبی راہداری ہے۔ قلعہ نہ صرف شاہی محل بلکہ ماضی میں فوجی چھاونی اور جیل بھی رہا ہے۔ 2022 میں ملکہ الزبتھ کی وفات کے بعد پرنس چارلس نے بھی اس محل کو شاہی تقریبات کا مرکز بنائے رکھا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ونڈسر کیسل میں سینٹ جارج چیپل بھی موجود ہے، جہاں پرنس ہنری کی شادی ہوئی تھی۔ شیکسپیئر نے بھی اپنے ڈرامے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ ملکہ الزبتھ کی پسندیدہ رہائش گاہ تھی۔ آج بھی یہ سیاحوں کے لیے برطانیہ کا ایک نمایاں تاریخی مقام ہے۔ اس دعوت افطار کا اصل سبب کنگ چارلس کا بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے پر یقین ہے،
جس کے لیے وہ عملی طور پر کام کر رہے ہیں اور مقبولیت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش میں فی الحال اتنا ہی۔ نہ رہیں بے خبر اور دیکھتے رہیں باخبر۔ شکریہ۔